अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड आफ्टरनून। जी मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट सीपीएसई पॉडकास्ट सीरीज़ में। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मकसद जो है वो हम यहाँ पर सब जो इकट्ठे हो रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और कारोबार करने के हवाले से जो मसाइल और सहूलियात इस वक़्त मुयस्सर हैं, उन पे बात कर सकें। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर सुलेमान अमीन साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपने अस्सलाम कीमती वालेकुम जी। वक्त से हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज को। जी, बिल्कुल। पूरी दुनिया में एक सिलसिला चलता है। इसकी जी, बदौलत हम ये देखते हैं कि ममालिक आपस में वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बहुत सारी ट्रेड कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो कि कंट्रीज आपस में कर रही हैं, तो दे आल्सो कैन लेवरेज देयर comparative advantages, leading to जी, increased efficiency and economic growth. क्योंकि आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे, जब हम बात करते हैं तो कुछ कुछ सवालात हैं जिन पे हम आपसे रहनुमाई चाह रहे होंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक एकेडेमिया से है और पिछले 13 साल से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बता सकें कि इस वक्त एकेडेमिया क्या रोल प्ले कर रहा है, ताकि हम इस चीज़ को बेहतर जान सकें ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड ट्रेड इकोनॉमी, बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉज़ैलिटीज़ एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बहुत शुक्रिया खालिद साहब कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खालिद साहब, इस तरह है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है इस पे बहुत अरसे से काम जारी है। और जब से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इकोनॉमी को डेवलप करने में। ये हमेशा हम स्टूडेंट्स को भी बताते हैं और आप लोग भी बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर एक बंदा जो है एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल है। तो ट्रेड के विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड या विदाउट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तो कोई मुल्क तरक्की आसानी के साथ कर नहीं सकता। तो ये तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पे मैंने बात की कि अगर एक इकॉनमी, जितनी भी हम बड़ी इकॉनमीज देखते हैं, तो उन्होंने सर क्या किया है, सबसे पहले अपने ट्रेड या अपने एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस, उन जिन ममालिकों की एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो ममालिक जो है वो उनकी इकॉनमी बूस्टअप करती है या इनकी इकॉनमी बहुत ताकतवर इकॉनमी बन जाती है। आसान आसान मिसालें मैं आपको अमेरिका की दे सकता हूँ, यूरोप की दे सकता हूँ, और हमारी पड़ोसी मुल्क जो कि चाइना है, उसकी दे सकता हूँ, क्योंकि चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन उनका जो ट्रेड का जो सिस्टम है या एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वसी है, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन राउंड अबाउट पूरी दुनिया पे अब वो राज कर रहा है। और सारे ममालिक के साथ उनके ट्रेड के बहुत ज़बरदस्त एग्रीमेंट है। अब आते हैं इस पे कि एकेडीमिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। तो जी, एकेडीमिया जो है वो बेसिकली एक पौधा लगाता है और उस पौधे को फिर वो ग्रो करता है, और फिर आखिर में वो ट्रेड के फार्म में या हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके फार्म में हमारे पास उसका एक फल निकलता है। तो एकेडीमिया बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एकेडीमिया इसमें ये रोल प्ले कर सकता है कि वो स्किल बेस बेसिकली जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बारे में जो है वो स्किल बेस अगर हम कर ले और हम स्टूडेंट को स्किल सिखाए। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड को एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उसमें हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, और वो थ्योरीज मेरे ख्याल से जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हम अगर अपने नॉलेज या हम अपने जो एकेडेमिया है उसमें स्किल बेस्ड इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट को स्किल बेस्ड बनाने की कोशिश करें, और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ जिससे, या स्पेशली कुछ ऐसी रिसर्च एक्टिविटीज़ उनसे करवाएँ कि वो क्या हो जाए, वो इस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को समझे, और हमारी कुछ डिफिशिएंसीज़ हैं, या हर एक मुल्क की डिफिशिएंसी, हर मुल्क में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों होती हैं। तो ये हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम जितनी भी बड़ी ताकतवर इकोनॉमीज़ देखते हैं तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गए, उन्होंने अपनी जितनी भी डिफिशिएंसीज हैं उनको आराम आराम से विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवरकम किया है। अगर हम देखें, मैं आपको चाइना की मिसाल इसलिए दूंगा क्योंकि चाइना एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी बन गई है अब,
اور اس نے دنیا کو بہت سرپرائز بھی کر دیا ہے. اگر دیکھیں تو ہم کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ پاپولیشن از بیسیکلی اے بگ ایشو. ٹھیک ہے, پاپولیشن کو لوگ ایشو سمجھتے ہیں, لیکن چائنا نے جس طریقے سے پاپولیشن کو ایک پازیٹیو سینس میں لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور تھرو ٹریڈ انہوں نے, تھرو بزنس اور تھرو اسکلز انہوں نے اس چیز کو لوگوں کو بتایا کہ پاپولیشن ایشو ہے, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پاپولیشن کے استعمال کریں گے تو آپ دنیا پہ راج بھی کر سکتے ہیں. اور چائنا کیوں آج کل راج کر رہے ہیں؟ بیسیکلی وہاں پہ پاپولیشن سستا ہے, اور پاپولیشن سستا ہونے کی وجہ سے سر وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کا لیبر کاسٹ کم ہے. لیبر کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹری ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں اور وہ اپنے پلانٹس لگوا رہے ہیں. تو یہ کراس بارڈر ٹریڈ میں ہمیں سب سے پہلے, اور چائنا جو ہے سر وہ اسکل بیس اکانومیز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی اسکلس پہ فوکس کریں. ہم اسٹوڈنٹ کی اسکل جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے یا جو تھیوریز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا, یا ان کو اسٹوڈنٹ سے یا ان کو پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹیز بتانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے سر اگر ہم اس چیز پہ کام کریں گے, یا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, اگر جو بھی اکانومی جس اکانومی کو بھی آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان گراؤنڈ یا ان چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. جب ان کی اسکلز ڈیولپ ہوں گے تو ان میں ریسرچ ایکٹیویٹیز آئیں گی. پھر ہم اس کے بعد جائیں گے تھرو انوویشن. پھر یہ ڈفرینٹ انوویشنز تبھی ہوتے ہیں جب لوگوں کے اسکل پالش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس میں ریسرچ ہوتا ہے, تو وہ انوویٹو اکانومی یا اکانومی میں چینجز آتے ہیں سر. تو سب سے پہلے ہمیں بینگ اکنامکس ٹیچر یا بینگ اکنامکس اسٹوڈنٹ, میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا, دس از مائی سجیشن, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسکل بیس اکانومیز ڈیولپ کریں اور لوگوں کی اسکل, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی اسکل کو پالش کرنے کی کوشش کریں. بالکل جی, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک تو ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ فوکس کریں, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسکل بیسڈ ہمارے پاس لیبر بھی ہوگی, ہمارے پاس ایک پول آف یوتھ بلک ہوگا جو کہ ٹورڈز دا گروتھ آف دا اکانومی کنٹریبیوٹ کر سکیں. جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اس وقت بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹس ہیں جو جی کہ سر. اس وقت فیسیلیٹیشن آف کراس بارڈر ٹریڈ پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جی تو جی لیکن جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بھی ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, تو آپ کی نظر میں یہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں اور جو اور ایک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کا رول کیا ہوتا ہے وین اٹ کمز ٹو فیسیلیٹیشن آف اسٹارٹ اپس, خاص کر جب ان کو ایکسپورٹر بنانا ہو؟ بیسیکلی سر انکیوبیشن سینٹر یا اورک کا جو کام ہے, بیسیکلی یہ مڈل مین کا کام کرتا ہے, اور یہ لنک ڈیولپ کرتا ہے بٹوین دا ریسرچرز اینڈ انڈسٹری یا مارکیٹ یا بزنس کے درمیان. یہ لنک ڈیولپ کرتا ہے. سر باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریوں کے لیے ان کو جب کوئی پرابلمز آتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اکیڈیمیا کے پاس, اور وہ اپنے اکیڈیمیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے سر. اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں سر, وہ ریسرچ کرتے ہیں, اور ریسرچ کے بیس پہ ان کو اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو, مطلب ڈفرینٹ ریکمنڈیشن آ جاتے ہیں, اور ان ریکمنڈیشن کے بیس پہ وہ اپنے پلانٹس میں چینجز کرتے ہیں یا اپنے سیٹ اپس میں چینجز کرتے ہیں. تو سر یہ اور ایک یا انکیوبیشن سینٹر جتنی بھی ہیں, ان کا سب سے پہلے ایک مقصد یہ, صرف ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹارٹ اپس کو وہ کریں گے. یس, ان کا یہ مین کام یہ بھی ہے, لیکن ان کا یہ بھی کام ہے کہ اگر جب بھی ایک انڈسٹریلسٹ کو یا ایک بزنس مین کو کوئی ایشو بزنس میں آتا ہے تو وہ آتے ہیں اور ایک کے پاس, اور ایک پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ کے بندے یا کنسرن ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کے بندے سے اس کی لنک ڈیولپ کرتا ہے, اور ان کو بتایا جاتا ہے, اور ایز اے پروجیکٹ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ چیز, اور پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. تو انڈسٹری والوں کا یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ایشو سالو ہو جاتا ہے, اور جو اکیڈیمیا ہوتے ہیں ان کو ریسرچ کے فارم میں ایک نئی چیز, ڈفرینٹ جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ یا جو تھیوریز ہوتی ہیں اس کے بیس پہ ان کو ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے, کوئی نئی فائنڈنگس مل جاتی ہیں. اسی طرح سیم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی انکیوبیشن سینٹرز بنائے گئے, پاکستان میں بھی اور ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. اراؤنڈ اباؤٹ آج کل سارے یونیورسٹیز میں, پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ سینٹر موجود ہیں. اور یہ سر ان کا کام کیا ہے, ٹو ڈیولپ اے لنکیج بٹوین انڈسٹریلسٹ اینڈ ٹو ڈیولپ اے لنکیج. جو لیٹ سپوز ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابھی BS کر کے فارغ ہوا ہے, اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا جس طرح آپ اسٹارٹ اپ بزنس کرنا چاہتا ہے یا ایک انٹرپرینور بننا چاہتا ہے سر,
تو اس کو مارکیٹ تک رسائی اگر وہ خود کرے گا تو میرے خیال سے اس کو اتنی خاص انفارمیشن نہیں ہوگی. تو اور ایک کا یہ کام ہے یا انکیویشن سینٹر والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس لنکیجز ہوتے ہیں, ان کے پاس لنکس ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں یا ہمارے پاس یہ ریسرچ موجود ہے, اور اف یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ ان یور انڈسٹری تو آپ کر سکتے ہیں. یا ایک بچہ ہے وہ اسٹارٹ اپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو ریسرچ اور ایک انکیویشن سینٹر جتنی بھی ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام ہے یا کچھ ریسرچ ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو جتنی بھی نالج ان کے پاس ہوتی ہے تو سر وہ ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اس کے بیس پہ سر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ایک اسٹارٹ اپ. اور میرے خیال سے سر میں ابھی بتا دوں آپ کو تو جتنی بھی بڑے ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان میں سر اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ہماری یونیورسٹیز میں اتنا فوکس نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات اس فورم پہ کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ ایک ایشو ہے سر جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں ہم فیس کرتے ہیں. اور ایک ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا مین کام کیا ہے. تو یہ ایک فلا ہے اس سسٹم میں. تو اگر ہم اس پہ بھی کام کریں تو ایون دو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اورک کا کیا کام ہے. ہم ایون دو میں سوری ٹو سے لیکن ڈفرینٹ اکیڈیمک میں ڈفرینٹ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اورک کا کام ہے. اورک از بیسیکلی فارورڈنگ ایجنسی آف proposal and a project to HEC and اس طرح کے ہم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا مین مقصد جو ہے وہ لنک ڈیولپ کرنا ہے اور نئے انٹرپرینیور کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو حکومت نے تو ایک بہت زبردست اسٹیپ لیا ہوا ہے سر, اور اس پہ کام جاری بھی ہے. اور یہ چونکہ یہ چیز نہیں ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ اور ڈیولپ ہوگی تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان نسل یا جتنے بھی اسٹارٹ اپ یا جتنے بھی نئے انٹرپرینیور آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے بائی یوزنگ. ہمیں صرف اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک نیا بندہ ہے, ایک نیا انویسٹر ہے اور اس کے پاس وہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی فیزیبلٹی یا کوئی بزنس کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی اور ایک کا کام ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. کیونکہ اکانومی اوورآل ہم سب کی اکانومی ہے, پاکستان ہم سب کا ہے, تو ہم سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یس نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ لنکیج ڈیولپ کرنے میں اور اسکل بیسڈ نالج ڈیولپ کرنے میں اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے سر. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. سر اگر ہم کراس بارڈر ٹریڈ پہ بات کریں تو کراس بارڈر ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سر کراس بارڈر ٹریڈ کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کرنا یا ریسرچ کا کام جو ہے وہ ایز اے ٹاسک اور ایک کا کام ہے کہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ لیٹ سپوز اف یو آر دا اسٹوڈنٹ آف اکنامکس تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ ایشو ہے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن اور ایک کے پاس آئیں اور اس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمیں یہ ایشو ہے تو اس ایشو پہ پھر ہم کام کرتے ہیں. کراس بارڈر ٹریڈ آج کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے سر. اس پہ جتنا کام کیا جائے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری اکانومی آج کل بہت ڈسٹربنگ سچویشن میں ہے اور ہمیں ایسے بوسٹ اپ یا ایسے ان چیزوں کو انکریج کرنا ہوگا کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کریں. تو یہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کا بیک بون کی, تو یونیورسٹی میں یہ ایک بیک بون کا کام کرتی ہے سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بجا فرمایا جی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی اور جی ایک نو ڈاؤٹ اس وقت ایک جو چیز سمجھنے کی ہے اور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اور ایک کو ایز اے برج ایکٹ کرنا ہے بٹوین ایکڈیمیا اینڈ دا انویسٹر تاکہ پھر اس انکیوبیشن سینٹرز میں فردر جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں ان کو ہم پروموٹ کر سکیں ورڈز اسکوٹرز. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں یا کہ اوور آل بزنس ریگولیٹری انوائرمنٹ اس وقت پاکستان کا جو ہے ان ٹرمز آف ٹریڈنگ اکراس بارڈر تو آپ اس کو کس طرح ریٹ کریں گے؟ سر اس طرح ہے کہ کراس بارڈر ٹریڈ میں بہت سارے اس پہ آپ نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. میں نے دیکھا بھی ہے سر. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کی آرگنائزیشن اس پہ بہت زبردست بہت زیادہ کام کر رہی ہے.
میں نے آپ کے بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں. آپ لوگوں نے سب ادارے کو اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہر ایک ادارہ جو ہے وہ ان کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. لیکن آپ نے سر اس میں جتنا اسپیشلی پی ایچ ڈی کے جتنے ٹیم ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے. سر ابھی ریسنٹلی جو ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی ہے یا ایپکس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک انکریجنگ چیز ہے، ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور ون ونڈو آپریشن جو ہے یہ میرے خیال سے ان مسائل کا سلوشن ہے، مجھے یہ سلوشن لگتا ہے. مجھے اب بھی یاد ہے، میں جو ایک سیمینار میں آپ سے ملا تھا اور آپ یہ ون ونڈو آپریشن کا جو پورا کرے گا تو راؤنڈ اباؤٹ دیر آر 57 to 60% 57 to 60 آرگنائزیشن کے جو کراس بارڈر ٹریڈ میں انوالو ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اور آپ نے سب ان کو ایک امبریلا کی تلے جمع کیا ہے. اور یہ حکومت پاکستان کا بھی ایک بڑا وہ ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہو سر میں پھر سے وہی بات کروں گا، اور اس پہ ہم جتنا بات کریں تو یہ کم ہوگا کہ ٹریڈ جو ہے نا، ٹریڈ ایک اکانومی کو بوسٹ اپ کرتی ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ یا ایکسپورٹ ہی جو ہے وہ ہماری اکانومی کو اسپیشلی ہماری جیسی اکانومی جو آج کل بہت سفر کر رہی ہے، تو اس کو اگر آپ نے بوسٹ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹرز کو انکریج کریں. تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں زیادہ اس چیز سے اسپیشلی لوگوں سے مراد میرا انٹرپرینور ہے یا بزنس مین ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ لوگ انویسٹمنٹ سے اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ دیر آر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، اور ان آرگنائزیشنز تک رسائی اور ان میں پھر پیپر ورک، عموماً ہم پیپر ورک کی بات کرتے ہیں تو ان میں پیپر ورک زیادہ، ڈاکومنٹیشن اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ انوالو تھی، تو اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل تھے. اب بات کرتے ہیں تو وہ اس ون ونڈو آپریشن نے تو اس بہت سارے مسائل حل کر دیے. اب چونکہ پاکستان کا انوائرمنٹ اگر ہم آج کل دیکھیں بزنس کے حوالے سے، تو بہت سارے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ابھی پاکستان میں بزنس سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی کی سچویشن ایسی ہے، انپریڈکٹیبل اکانومی ہو گئی ہے. تو اگر ہم بزنس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ کام کرنا ہے. ہمیں ٹرانسپیرنسی کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا. جتنی بھی ادارے موجود ہیں یا جتنی بھی ادارے اس کراس بارڈر ٹریڈ میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کی سر اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے اور کوشش کرے کہ یہ جتنا بھی پیپر ورک ہیں جو کہ ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے تقریباً بہت زیادہ کم بھی ہو جائے گا. لیکن سر جتنا میں نے سنا ہے اس میں اب بھی کچھ ایشوز چلتے ہیں، کچھ ایشوز ہیں، لیکن ایشوز ہیں سر. تو سب سے پہلے ان ایشوز کو سالو کرنا ہے. اور پھر جو ہماری اکانومی ہے اس میں جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا شفاف نہیں ہے. شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک ایشو ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ہر ایک کے اپنے ریگولیٹری اتھارٹی کے جو جتنے بھی انویسٹر ہوتے ہیں وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کے جو رسکس ہیں ان سے بہت زیادہ کتراتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس مین انکریج نہیں ہوتا جو کہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے، یا کوئی نیا بزنس مین اگر وہ اس میں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بھی کتراتا ہے یا ڈرتا ہے. تو اکراس دا بورڈ ہمیں اگر چاہیے، اگر ہمیں کچھ چینجز لانی ہے تو سر ہمیں سارے کے سارے اداروں کی جو پروٹوکولز ہیں ان کو یا کم کرنا ہے، یا ان سب کو ایک امبریلا تلے، جس طرح ون ونڈو آپریشن کے تھرو آپ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس کے تھرو ہی ہم ایک انوائرمنٹ، ایک بزنس مین کو ہم ایک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. عموماً آپ سنتے ہیں، ہم اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم بڑے بڑے انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس یہی بات آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے یا پاکستان میں ان حالات کی وجہ سے وہ بزنس کے لیے نہیں آتے. سر ایک اور ایشو جو ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. یہ چونکہ یہ بھی ہماری ڈبیٹ کا حصہ ہے، وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی جو انوائرمنٹ ہے وہ بزنس مین کے لیے اتنا اچھا خاصا وہ نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے کہ وہ آئے اور اس میں انویسٹمنٹ کرے. اور ایون دو میں آپ کو بتاؤں تو سر یہاں کے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ جا کے کسی اور ملک میں، ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ سے، اپنے ملک میں وہ انویسٹمنٹ سے ڈرتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ
हम हमारी इकोनॉमी सबसे पहले बात तो ये है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेसमैन या बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर हम इन हुकूमत या आपके जिस तरह आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इस लोगों को इसके थ्रू या स्पेशली इदारों को इसके थ्रू अवेयर करें और उनको बताएं, जिस तरह आपकी मेहनत की वजह से ये वन विंडो ऑपरेशन का जो वो है वो इतना एक्टिव हो गया है, और स्पेशली बिजनेसमैन को इसके सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर आपके इदारे या स्टेट लेवल पे कोई अच्छे इदारे जो है वो मिल के इस पे काम करे, तो देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वो क्या कहते हैं जी, समंदर को कूजे में बंद कर दी है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। मैं आपसे बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर बात करना चाह रहा था, आप खुद उसको हाईलाइट कर चुके हैं। नो डाउट पाकिस्तान सिंगल विंडो इस वक्त एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को डिजिटलाइज करने में। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त अशद ज़रूरत है हम इस चीज़ को देखें कि रेगुलेटरी बर्डन जो कि कारोबार करने वाले लोगों को बढ़ता जा रहा है, उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग अ बिजनेस किस तरह हो सकती है। नो डाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रोल अदा कर रहे हैं, जिस पे ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि कारोबार करने के हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट, चाहे एकेडमिया एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स, दे आल्सो हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। सर बिल्कुल। लास्टली मैं आपसे चाहूँगा एक एडिशनल क्वेश्चन, क्योंकि आप एकेडेमिया से जब तलक रखते हैं, तो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज को किस तरह हम मजीद बढ़ा सकते हैं जिससे इंडस्ट्री भी ग्रो करे और एकेडेमिया उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे। ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा डिबेट है जिस पे मैं मुसलसल हर फोरम पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सर इस तरह है कि हमें अपने एकेडमिक जो कोर्सेज हैं सर, उसको अगर अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं, तो हम अब आजकल जो पढ़ा रहे हैं तो ये तकरीबन राउंड अबाउट सर 10 साल 20 साल पुराना कोर्स है। ठीक है सर। तो अगर हम इसकी रिवीजन, अब आप देख ले सर, तो कोविड के बाद स्पेशली अगर हम अभी भी की बात करें, तो कोविड 2019 के बाद या 2020 के बाद अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें या अगर हम इकोनॉमीज को देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो सर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या बीइंग स्टूडेंट या सर एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने की वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने कोर्सेज को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवाइज करें। उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। दूसरी बात ये कि जिस तरह दुनिया जो है दुनिया में चेंजेस आ रही हैं और इकोनॉमीज में चेंजेस आते हैं, तो हमें चाहिए कि सर इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके के कोर्सेज को हम क्या करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, या उस तरीके के कोर्सेज को हम डेवलप करें कि क्या हो जाए कि जो गैप आ रहा है, अब मैं आपको बताऊं, तो अगर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात करें, तो वो दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में एक टॉपिक है सर, ये दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये उसमें एक छोटा सा टॉपिक है। और ये एक इम्पोर्टेंट आजकल देखें तो आजकल क्रॉस बॉर्डर पे इतना काम हो रहा है, तो अगर इसके लिए एक अलग कोर्स बनाया जाए और इसके लिए हम स्पेशली स्टूडेंट्स को या एकेडेमिया इस पे रिसर्च करे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उन सारी चीज़ों को हम अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं, और उस करिकुलम का हिस्सा बनाने के बाद फिर हम उसको अगर ग्रास रूट लेवल से मुराद मेरा ये कि स्टूडेंट्स को समझाएं, तो आज का स्टूडेंट ही जो है वो कल का एंटरप्रेन्योर या कल का बिजनेसमैन बनेगा। तो इस हिसाब से अगर हम चले और अपने जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली हम जो इश्यूज मुसलसल आ रहे हैं, अगर हम इन इश्यूज पे रिसर्च करें, सर आप जिस तरह आपका इदारा है ये रिसर्च करती हैं, डिफरेंट एकेडेमिया से करवाती हैं, या आप खुद रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर या बड़े बड़े हमारे मजबूत इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि इस जो इश्यूज करंट इश्यूज आते हैं, तो उन इश्यूज पे सर उनको काम करना चाहिए। अगर वो एक करिकुलम डेवलप नहीं कर सकते, तो वो एक इस इशू पे रिसर्च तो कर सकते हैं। और सर बेसिकली आपका इदारा जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक इस पे रिसर्च कर सकेगा, वो
لیکن جن اداروں کا یہ ڈومین ہے اگر وہ اس پہ مسلسل ریسرچ کریں گے تو میرے خیال سے جو فلاز ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ان سب فلاز کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں. تو میرا تو سب سے میں اگر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا تو سر وہ اسی طرح کروں گا کہ ہمیں اپنے کریکولم کو ریوائز کرنا چاہیے آن اینول. 5 سال بعد 3 سال بعد ایک کمیٹی ہونی چاہیے، وہ اس کو ریوائز کرے، اس میں چینجز لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس ہمیں اسپیشلی ان ایشوز پہ اکیڈیمیا کو وہ بتایا جائے، ایشوز بتایا جائے کہ آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے ہیں یا آپ نے ان ایشوز پہ کام ان کو ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے ان ایشوز پہ کام کروانا ہے، اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں یا آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا سر، ہماری یہ جو ایشوز چھوٹے ایشوز پھر ایک بڑے فارم میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں، مطلب چھوٹے دانوں سے ہی پھر آخر میں ایک بڑا پہاڑ نظر آتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بجا فرمایا آپ نے کہ اس وقت اکیڈیمیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کراس بارڈر ٹریڈ کو امپروو کرنے میں، جو کہ R&D کی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے اور ایک کی کیپیسٹی بڑھانے سے ہو سکتا ہے، اینڈ آلسو ایز اسٹانچ پلر فار اکیڈیمیا انڈسٹریل لنکیج، جس سے اوور آل انڈسٹری بھی ضرور فلرش کرے گی. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. It was nice talking to you. ناظرین پلیز اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.